السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں جو بات بیان ہو رہی ہے اس کا تعلق پچھلے سبق سے ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ بد عمل ہیں، اور اسی طریقے سے جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اسے توڑ دیتے ہیں، اس وعدے کا پاس نہیں کرتے اور وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے جو وعدہ لیا تھا اس میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ جب آخری نبی اور آخری پیغمبر تشریف لے آئیں گے تو وہ ان پر ایمان لے کر آئیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں تشریف لے آئے اور یہودیوں کو اس بات کا یقین بھی ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ سچے نبی ہیں، اور جو پیغام یہ بتا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے باوجود انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف انکار کر دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تو یہ بالکل نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے، کیونکہ قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے جانتے ہیں جیسے انہیں اپنی بیٹوں کو جانتے ہیں، جیسے انہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، اسی طریقے سے انہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ یہ جو شخص ہیں، جو رسول ہیں، یہ سچے نبی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ تو اس کا بیان پچھلی آیتوں میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان صرف اس وجہ سے نہیں لا رہے ہیں کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہونے چاہیے تھے، یہودی ہونے چاہیے تھے، اور ان کی خواہش کے مطابق جو واقعہ پیش نہیں آیا، تو چونکہ وہ چاہتے تھے جو وہ نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے سچ بات کا انکار کر دیا۔ حقیقت میں یہ کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن جب کوئی آدمی ضدی ہو جاتا ہے، جب کوئی اپنے خواہش نفس پر عمل کرنے لگتا ہے، تو نفس کے پیچھے بھاگنا، خواہش کے پیچھے بھاگنا اس کو ایسے عمل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی شخص بیجا طور پر کسی چیز کا انکار کرتا ہے، اپنے صرف خواہش کی بنا پر کسی چیز کا انکار کرتا ہے، صرف ضد کی وجہ سے انکار کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی دلیلیں پیش کرتا ہے، ادھر سے اٹھاتا ہے، ادھر سے اٹھاتا ہے، کچھ بھی لے کر چلا آتا ہے۔ تو یہودیوں نے بھی اس طرح سے باتیں کہنا شروع کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی کچھ باتوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلی بات جو یہ ہے، ایک یہودی عالم تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا۔ اس نے سوال یہ کیا کہ آپ کے پاس وحی لے کر کون آتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جبریل لے کر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جبریل جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہم پر عذاب اور مصیبتیں لے کر آتے تھے، تو چونکہ آپ کے اوپر وحی لے کر آنے والے وہ ہیں، اس لیے ہم ان کی لائی ہوئی وحی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر میکائیل وحی لے کر آتے تو ہم مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، کیونکہ ایسی دشمنی کی کوئی وجہ تو ہے نہیں۔ جبریل جو ہیں وہ صرف اور صرف واسطہ ہیں، وہ جو کچھ بھی لے کر کے آپ کے قلب پر نازل کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ بنی اسرائیل میں پچھلے زمانے میں جب وہ عذاب لے کر آتے تھے، کچھ بھی نازل کرتے تھے، تو وہ اللہ کے حکم سے نازل کرتے تھے۔ تو جبریل سے دشمنی کرنے کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے، کوئی بھی تک نہیں ہے، کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے بھی یہ فرما دیا کہ جبریل سے دشمنی کرنا، فرشتوں سے دشمنی کرنا، رسولوں سے دشمنی کرنا ایسا ہی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرنا۔ اور ان کی دشمنی کا حکم اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ جو ان لوگوں سے دشمنی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہ بیان فرما دیا گیا کہ رسولوں اور فرشتوں سے دشمنی رکھنا جو ہوتا ہے وہ کفر ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ
قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے کہ جو ہے دشمن جبریل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو بلا شبہ انہوں نے اس کو نازل کیا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ جو اس طرح کا جملہ عربی میں آتا ہے کہ من کان عدوا لجبریل فإنہ، تو فا جب آتا ہے تو عام طور پر یہاں پر ایک جملہ جو ہے وہ آڈینس کے سمجھ کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ترجمہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو اب جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی دشمنی کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ جبریل جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ڈاکیہ ہیں، ایک سفیر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اس کو نازل کیا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ تو کس چیز پر دھیان دینا چاہیے؟ یعنی جبریل کی طرف دیکھنا اور ان کو نشانہ بنانا، ان سے دشمنی کرنا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کس کی طرف؟ پیغام کی طرف، نہ یہ کہ ڈاکیے کی طرف۔ ڈاکیہ کیا لے کر آیا ہے اس کی طرف دیکھنا چاہیے، تو وہ کیسا ہے۔ تو جو کچھ انہوں نے نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے ان چیزوں کی جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت دینے والا ہے اور بشارت دینے والا ہے ایمان والوں کو۔ یعنی جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں ان کو، اس چیز کو دیکھو، نہ یہ دیکھو کہ جبریل لے کر آئے ہیں، کیونکہ جو جبریل ہیں ان کی حیثیت محض ایک سفیر اور ڈاکیے کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسا کرنا جو ہے، نمبر ایک وہ اللاجیکل ہے، وہ آپ اپنی طرف سے گڑھ کے کوئی بات کہہ رہے ہیں، آپ کو کوئی بات نہیں ماننی ہے تو آپ جو ہے کج حجتی پہ اتر آئیں گے، آپ ادھر ادھر کی بیکار دلیلیں پیش کریں گے۔ تو حقیقت کیا ہے کہ جو دشمنی کرے گا اللہ سے اور رسولوں سے، فرشتوں سے، جبریل اور میکال سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ یعنی ایسا کرنا، یعنی ڈاکیے کو، سفیر کو نشانہ بنانا، حقیقت میں جو پیغام دینے والا ہے اس کو نشانہ بنانا ہے۔ تو من کان عدوا للہ، جو ہے دشمن اللہ کا، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، و رسلہ، اور اس کے رسولوں کا، و جبریل و میکال، اور جبریل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ دشمن ہیں کافروں کے۔ میکال اور میکائیل دونوں لفظ، اسی طرح جبریل اور جبرائیل دونوں لفظ دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ جو ہماری جو قرأت ہم لوگ پڑھتے ہیں اس قرأت کے اندر جبریل اور میکال پڑھا جاتا ہے، اور دوسرے قاری ہیں شاید امام حفص ہیں، ان کے امام حفص کی قرأت ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایک قاری ہیں ان کے یہاں جبرائیل اور میکائیل پڑھا جاتا ہے، اور ویسے بھی ہم لوگ بولتے بھی ہیں جبرائیل اور میکائیل۔ اب آگے ایک اور دلیل ہے جو وہ دیا کرتے تھے یہودی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا ہے، اس کی تردید کی ہے۔ تو جو یہودی تھے وہ آگے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے اوپر کوئی ایسی واضح آیت نہیں اتری کہ جس کو دیکھ کے ہمیں یقین ہو جائے کہ جو کچھ ہے وہ سچ ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ انہیں پتہ تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن بالکل واضح اترا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے آیات بینات، واضح آیتیں، وما یکفر بها الا الفاسقون، اور اس کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر حد سے گزرنے والے، سرکش لوگ ہی اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک دم واضح نشانیاں اور واضح آیتیں ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ اور ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا، جب وہ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ تمہارے توریت کے اندر بھی تو آنے والے نبی کے بارے میں لکھا ہے، اس کے بارے میں پیشن گوئی موجود ہے، تو وہ سرے سے انکار کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے ایسا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یعنی ان کا جو یہ عمل ہے، یعنی اپنی کتاب میں موجود جو بات ہے اس سے مکر جانا، وعدے سے مکر جانا، یہ جو عمل ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اَوَ كُلَّمَا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عَاهَدُوا عَهْدًا، کہ انہوں نے کوئی وعدہ کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، اٹھا کر کے پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو ان کا یہ طرز عمل ہمیشہ سے رہا ہے، پہلے بھی ایسا وہ کرتے رہے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو ان کا عمل بھی یہی رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آ گئے ان کے پاس رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتے ہیں ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہیں، یعنی توریت کے اندر جو پیشن گوئی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ سچی ثابت ہو گئی، آپ نے اس کو سچا ثابت کر دیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک فریق نے پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پشت کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، یعنی انہوں نے اللہ کی کتاب کو اٹھا کر کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اگنور کر دیا، اور کأنہم لا یعلمون، ایک دم ایسا لگ رہا ہے جیسے انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ جیسے انہیں پتہ ہی نہیں ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ توریت میں یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسا کچھ موجود بھی نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہر زمانے میں جب کوئی وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدہ کیا، تو ہمیشہ انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، یہ ان کا ہمیشہ سے طرز عمل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یعنی ان لوگوں نے ان چیزوں کو تو نہیں پکڑا جو اچھی تھیں، یعنی جو وعدے کیے تھے اس کو پورا نہیں کیا، اچھے عمل نہیں کیے، رسول آئے تو ان کی بات کو نہیں مانا، ان کا انکار کر دیا، ان کو جھٹلایا، لیکن جب بری چیزیں آئیں تو وہ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ ان بری چیزوں میں سے ایک چیز تھی جادو۔ اب یہاں پہ ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ جادو کسے کہتے ہیں اور جادو کی حقیقت کیا ہے، اور اسی طریقے سے جادو کا جو شرعی حکم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ جادو کو عربی میں سحر کہا جاتا ہے۔ سحر، قرآن میں جگہ جگہ سحر آئے گا، لفظ ساحر یعنی جادوگر، یہ لفظ آتا ہے قرآن میں۔ جو عربی کی ڈکشنری ہے اس کے اندر سحر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جن کو آپ ایکسپلین نہ کر سکیں، یعنی جن کا سبب اور جن کا کاز نہ پتہ ہو آپ کو کہ یہ کیسے ہو رہی ہیں، اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، تو ایسی چیزیں کو جادو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں تو اس ڈیفینیشن کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کرامت بھی آ جائے گی، معجزات بھی آ جائیں گے اور جادو بھی آ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہاتھ کی صفائی بھی آ جائے گی۔ کوئی آدمی مینٹلسٹ جو ہوتے ہیں، جو لوگوں کے دماغ پر اثر کر دیتے ہیں یا لوگوں کی دماغ کی چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی آ جائے گا، کیونکہ اس کو بھی آپ ایکسپلین تو کر نہیں سکتے، یہ بتا نہیں سکتے کہ اس کے پیچھے کون سی وجہ ہے، کون سا سبب ہے، کون سا کاز ہے۔ تو جادو کی یہ ڈیفینیشن ہے۔ لیکن جو شریعت اور عرف عام میں جو کہا جاتا ہے، عام طور سے جو اس کو ہم لوگ جادو کہتے ہیں، ان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جو منتر ہوتی ہے، تنتر منتر ودیا وغیرہ جو آج کل مشہور ہے، جادو ٹونا، اس کو بھی ہم لوگ جادو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عام طور سے جو ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، کارڈ ٹرکس ہوتی ہے، اس کو بھی میجک کہہ کے پروموٹ کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ چیزیں جو ٹونا ہوتا ہے، ٹونا ٹوٹکا، طرح طرح کے جو عمل کرتے ہیں، گندی چیزوں کو کھاتے ہیں، نجاست میں رہتے ہیں، تو اس طرح کا جو ریچول ہے، کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں شیطان کو راضی کرنے کے لیے، تو ان چیزوں کو بھی جادو کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جب جادو کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ایسے ہی عمل ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن میں جنات اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے کچھ کہا جائے یا کچھ کیا جائے، چاہے تو ایسے کلمات ادا کیے جائیں، تنتر منتر ودیا جو ہے، یا منتر پڑھا جائے، تو ایسی چیزوں کو پڑھنا جو کفریہ اور شرکیہ ہیں اور جن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ شیاطین اور جنات جو ہیں وہ آپ سے خوش ہو جائیں، تو ان کو بھی جادو کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں جب جادو مراد ہوتا ہے تو اس سے ایک یہ بھی مراد ہوتا ہے۔ اور دوسرا جادو جو نجاست سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ شیاطین اور جنات جو ہیں ان کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ جو قرآن و حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ جب پاکیزگی اختیار کی جاتی ہے، طہارت اختیار کی جاتی ہے، تو اس سے آپ کو فرشتوں کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آپ کی حفاظت کا گھیرا بناتے ہیں، اور جب ایک آدمی نجس ہوتا ہے تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو نجاست ہوتا ہے وہ شیطان کو خوش کرتا ہے اور جنات کو خوش کرتا ہے، تو اسی لیے
اس صورت حال میں اور اس حالت کے اندر یعنی گندگی کی حالت میں جو لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں تو سکسیزفل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال قرآن و حدیث کے اندر جب سحر کا اور جادو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی ٹونا ٹوٹکا جو ہوتا ہے اور نجاست والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہی مراد ہوتی ہیں۔ تو جادو کی یہ قسمیں ہو گئیں اور ڈیفینیشن ہو گئی۔ اور جادو کا حکم کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے جو ہاتھ کی صفائی وغیرہ ہے اور کارڈ ٹرکس ہے، کسی کے ذہن کو پڑھ لینا ہے، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر کوئی کفریہ چیزیں شامل نہیں ہیں، تو ان تمام چیزوں کو کفر نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے اس کی ممانعت کی گئی ہے قرآن و حدیث میں۔ لیکن ایسے عمل جس کے اندر کفریہ کلمات ادا کیے جائیں، شرکیہ کلمات ادا کیے جائیں، تو وہ بلا شبہ جو ہیں وہ کفر ہیں۔ تو ایسے جادو کو کفر کہا گیا ہے، اور جو کوئی بھی ایسے عمل کو کرتا ہے، کہتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ قرآن کے اندر جو یہاں ہمارے سامنے جو کھلا ہوا ہے، یہاں پر 2 واقعات جادو کے پیش کیے گئے ہیں جہاں پر یہودیوں نے جادو کی طرف لپک کے اس کو حاصل کیا ہے، اس کے پیچھے بھاگے ہیں اور اس کو سیکھا ہے۔ تو پہلا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کیا ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے زمانے کا واقعہ ہے، کہ جب ان کے زمانے میں جنات اور شیاطین جو تھے اور انسان تھے، یہ تمام کے تمام لوگ ایک ساتھ گھل مل کے رہتے تھے۔ تو شیاطین جو تھے ان کے زمانے میں کچھ منتر پڑھا کرتے تھے جس سے وہ کچھ چیزیں حاصل کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے جو انسان تھے، جو یہودی تھے، وہ بھی جا کر کے شیاطین سے ان منتر کو سیکھا کرتے تھے، اور ان شیاطین نے اور اسی طریقے سے ان یہودیوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت ہے اور جو چرند و پرند پر ان کی پکڑ ہے، ان کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو یہ سب کی سب جادو کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی مشہور کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ پرستش کرتے ہیں بتوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی یہاں پہ تردید کر دی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن کفر کس نے کیا؟ ان شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور دوسرے جادو کا جو واقعہ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے وہ بابل کا ایک جگہ ہے جو عراق کے پاس ہے، وہاں کا واقعہ ہے۔ اور یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آیا ہے اس کے بارے میں کسی نے نشاندہی تو نہیں کی ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس بات کا قیاس لگایا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی جو سلطنت تھی وہ تقسیم ہو گئی، اور اس کے اوپر بابل کا جو بادشاہ تھا بخت نصر وہ حملہ آور ہوا، اور اس نے بنی اسرائیل کو مارا کاٹا اور قیدی بنا کر کے لے کے چلا گیا بابل کے اندر۔ تو بابل میں ان پر بڑا ظلم ہوتا تھا، اور بابل کے جو علاقے تھے اس کے اندر جادو کا بڑا زور تھا۔ تو اس وقت جادو کے اس زور کی وجہ سے جو لوگ تھے ان پر یہ بات مشتبہ ہو گئی کہ جادو اور معجزے میں کوئی فرق ہے یا بھی نہیں، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ معجزہ بھی وہی ہے اور جادو بھی وہی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہاں پہ جو یہودی تھے ان کے اوپر ظلم بھی ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا ان کو بابل میں بھیجا، اور ان کو ایک مقصد کے ساتھ، ایک مشن کے ساتھ بھیجا۔ وہ بابل میں آئے اور انہوں نے وہاں کے جو یہودی تھے ان کو جادو سکھانا شروع کیا۔ اب وہ ان کا جو جادو تھا وہ ایک خاص قسم کا جادو تھا۔ اس جادو سے آپ مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر سکتے ہیں، جھگڑا لگا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو جادو تھا وہ سکھاتے تھے وہاں کے لوگوں کو۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ فرشتے نمبر 1 یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ جو معجزہ ہے اور جو جادو ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جو جادو ہوتا ہے وہ معجزے سے ایک دم الگ ہوتا ہے۔ جادو کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، جیسے آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، یا اس کے پیچھے شیاطین ہوتے ہیں، ان کی قوت اور ان کے عمل دخل ہوتا ہے۔ لیکن جو معجزہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ ایک فرق تو یہی ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جو جادو کرتے ہیں وہ عام طور سے بدمعاش لوگ ہوتے ہیں، نجاست گندے لوگ ہوتے ہیں،
اور جو معجزات جن سے ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ان سے کبھی اس طرح کی چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو واضح کرنے کے لیے ہاروت اور ماروت بابل میں لے آئے تھے۔ اور اسی طریقے سے چونکہ بابل میں یہودیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا تھا، تو وہ اس جادو کو ان کو سکھاتے تھے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں تفریق پیدا کر دیں، یعنی جو ان کے جو باس تھے، جو ان کے جو مالک لوگ تھے جو ان پر ظلم کر رہے تھے، تو ان کے گھر کے اندر یہ فتنہ فساد پیدا کر دیں گے، تو وہ آپس ہی میں لڑنے لگیں گے، تو یہودیوں کو کچھ راحت حاصل ہو جائے گی۔ تو ہاروت ماروت جب اس جادو کو سکھاتے تھے تو اس سے پہلے وہ ایک ڈسکلیمر دے دیتے تھے، اور ڈسکلیمر یہ دیتے تھے کہ بھائی جان لو کہ یہ جادو جو ہے وہ ہم صرف آپ کو آزمائش کے مقصد سے سکھا رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش کے طور پر یہاں پر آئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو صرف اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ معجزات اور جادو کے فرق کو سمجھیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو جادو کو سیکھ کر کے اور اس پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک کا معاملہ کریں۔ تو اس بات کے مقصد کے لیے وہ آئے تھے، اور لوگوں نے ان سے جادو سیکھ کر اس پر عمل کیا، تو انہیں پتہ تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو جادو کا جو حکم ہے وہ یہاں پہ ذکر ہو گیا کہ جادو جس کے اندر کفر اور شرک شامل ہوتا ہے، اس کا عمل کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس بات کو یہاں پہ دیکھ لیا گیا ہے، اور جادو کا یہی حکم بھی ثابت ہو گیا۔ دیکھیے ترجمہ، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور انہوں نے اتباع کی اس چیز کی جس کی شیاطین تلاوت کرتے تھے، جس کو شیاطین پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی یہودی اور شیاطین جو ان کو مشہور کر کے رکھے تھے کہ یہ لوگ یہ جادو کرتے ہیں اور بت پرستی کرتے ہیں، اور ابھی بھی جو یہودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سلیمان جو ہیں ان کو نہ نبی مانتے ہیں، ان کو صرف بادشاہ مانتے ہیں، اس طرح حضرت داؤد کو بھی وہ بادشاہ مانتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہودی کہ سلیمان جو ہیں وہ بت پرست تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن ان شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں نازل کیا گیا اس کے پیچھے پڑ گئے، یعنی یہودی اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھتے تھے، اور اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو دو فرشتوں پر نازل کی گئی بابل میں، اور ان فرشتوں کے نام تھے ہاروت اور ماروت۔ یہ فرشتے کیا کرتے تھے؟ وما یعلمان من احد، اور یہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے کسی کو، حتی جب تک کہ یقولا، وہ کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنۃ، کہ ہم صرف آزمائش ہیں، یعنی ہم صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہمارا جادو جو ہے وہ تمہیں پرکھنے کے لیے ہے کہ تم جادو اور معجزے کے فرق کو سمجھتے ہو یا تم جادو سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہو۔ فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرنا، یعنی تم جادو سیکھ لو صرف اس مقصد سے کہ تمہیں فرق سمجھ میں آ جائے، تم حقیقت کو جان لو، نہ یہ کہ تم اس جادو کا غلط استعمال کرو اور کفر کرنے لگو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو یہودی جو تھے وہ سیکھتے تھے، فَيَتَعَلَّمُونَ، تو وہ سیکھتے تھے، مِنْهُمَا، ان دونوں فرشتے سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، وہ چیزیں، وہ علم جس کے ذریعے سے وہ تفریق کرتے تھے، بین المرئی، شوہر، و زوجی، اور اس کی بیوی کے درمیان، یعنی اس کے ذریعے سے وہ ایسا علم سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان فرق پیدا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ ایسا جو جادو ہے یا کوئی بھی جادو ہے وہ اپنی حقیقت میں اپنے آپ میں کسی پر اثر نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اثر رکھا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے، اسی لیے وہ کسی پر اثر کر سکتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو
اثر انداز نہیں کر سکتی، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، وما ہم بضارین بہ، اور وہ نہیں پہنچا سکتے تھے کسی کو بھی اس کے ذریعے سے نقصان، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ضار ضرر معنی ہوتا ہے نقصان پہنچانا، ضار نقصان پہنچانے والا، ضارین اسی کی جمع ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادو سے جادو کرنے والے کو نقصان ہی ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے ان چیزوں کو جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہیں پتہ تھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس نے بھی اس کو خریدا، یعنی جس نے جو بھی اس کا خریدار بن گیا، جس نے جادو کو سیکھ کر اس پر عمل کیا، تو ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، تو نہیں ہے آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی حصہ، خلاق معنی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی برا تھا وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کی وہ جان لیتے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں پتہ تھا کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں علم نہیں تھا، انہیں علم تھا، لیکن علم سچا وہی ہے جس پر عمل کر لیا جائے۔ تو چونکہ انہوں نے عمل نہیں کیا تو اس لیے کاش کی انہیں سچا علم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی ایمان لا کر کے اور ان تمام برائیوں سے بچ جاتے، تو لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی طرف سے بدلہ نہایت بہتر ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملتا، وہ جزا ملتی، وہ بہت بہترین ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں اس کا علم ہوتا۔ تو یہاں پہ جو ہمارا سبق پورا ہو گیا، ہم نے جادو کی جو تعریف تھی، جو تحقیق تھی، وہ آپ کے سامنے پیش کر دی، اور اس کا حکم بھی آپ کے سامنے بتا دیا۔ اور اسی طریقے سے جو یہودیوں نے بودھی دلیلیں پیش کی تھیں، طرح طرح کی حجتیں پیش کی تھیں، اسے بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو سبق پورا ہو گیا، اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اور ترقی عطا فرمائے، ہمارے عمل میں ترقی عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم لوگ سیکھتے ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔